لائیں زبان سے کہیں سبحان اللہ۔ حیدر کی اس میں جان ہے اور خون بطول۔ ہم میں اور امام حسین علی مقام میں فرق ہی یہ ہے، ہم جو عام انسان ہیں ہمارے جیسے یہ ناقص نفوس ہیں، امام حسین ناقص نفوس نہیں ہے، وہ کامل نفس قدسیہ ہے۔ ہم میں اور ان میں فرق ہی یہ ہے کہ جب ہم جیسے چھوٹے درجے کے ناقص انسان بنتے ہیں تو یہ آگ، ہوا، مٹی اور پانی سے بنتا ہے۔ ہمارے اجزائے ترکیبی کیا ہیں؟ انسان کے اجزائے ترکیبی 4 ہیں: آگ، ہوا، مٹی، پانی، اور یہی 4 چیزیں انسان کی بقا کا ذریعہ ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی ختم ہو جائے اور ہماری زندگی سے نکل جائے تو انسان کی زندگی ختم ہو جائے۔ جیسے یہ انسان بنا ہے آگ، ہوا، مٹی، پانی سے، اسی طرح اس انسان کی بقا بھی ہے آگ، ہوا، مٹی اور پانی سے۔ یہ لازمی ہے، چاروں چیزیں انسان کی بقا کے لیے، ہمیشگی کے لیے، دوام کے لیے، انسان کی استقامت کے لیے، استمرار اور استقرار کے لیے، یہ چاروں چیزیں لازم ہیں۔ لیکن عجب بات کہی ہے بزرگوں نے، وہ فرماتے ہیں حسین بننے کے لیے آگ، ہوا، مٹی اور پانی، یہ 4 اجزائے ترکیبی نہیں چاہیے، حسین کے اجزائے ترکیبی اور ہیں۔ جناب فرمائیے وہ اجزائے ترکیبی کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم بنتے ہیں آگ، ہوا، مٹی اور پانی سے، مگر حسین بننے کے لیے ضروری ہے 3 اجزائے ترکیبی ہوں۔ پہلے سب سے نبی کا نور ملے، پھر علی کا خون ملے، پھر سیدہ زہرا کا دودھ ملے۔ مل کے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے اور خون بطول ہے، دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا؟ دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا؟ ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے، اللہ، ایسا سوار جس کی سواری، اللہ اکبر۔ یہ حدیث شریف بھی آپ نے متعدد بار سن رکھی ہے کہ جب عید کا دن تھا تو، بلکہ ایک بار نہیں، یہ شان ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کی کہ انہیں میرے آقا نے صرف دوش مبارک بھری نہیں، حسین واحد وہ ہستی ہے جسے رسول پاک نے کبھی کندھوں پر، دوش مبارک پر، کبھی سینے پر، کبھی پیٹ پر، کبھی پہلو پر، اور کبھی سجدے میں کمر پر۔ اور پھر صرف اپنے حجرے میں نہیں، کبھی حجرے میں، کبھی گھر میں، کبھی مسجد میں، کبھی عیدگاہ میں، اور کبھی بازار میں چل پھر کے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سارے نہیں بولے، بس سائیں جی نے سبحان اللہ جس ذوق سے کہا ہے، آپ سب نے بھی کہا ہوتا تو مجھے یہاں رکنا نہ پڑتا، اگر سب کی زبان کھل گئی ہوتی تو ہم تیزی کے ساتھ بات کو آگے بڑھا دیتے۔ یہاں دوش رسالت پر میرے آقا آج امام حسین علیہ السلام کو سوار کرا کے آج مسجد میں نہیں ٹھہرے، بازار میں لے آئے۔ بازار والے لوگ دیکھ رہے ہیں، دکاندار بھی دیکھ رہے ہیں، بیٹھے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں، کھڑے بھی دیکھ رہے ہیں، آنے جانے والے بھی دیکھ رہے ہیں، سودا سلف لینے والے، خرید و فروخت کرنے والے، گفت و شنید، سب
رسول اللہ کو دیکھ رہے ہیں، امام حسین کندھے اقدس پر ہیں، دوش رسالت پر ہیں، اور وہ حسن کیسا، وہ ایک حسین نظارہ نظر آ رہا تھا کہ کچھ لوگ تو خاموش رہے، لیکن حضرت فاروق اعظم نے جب دیکھا تو بول ہی پڑے۔ میری جانب ذرا کھلے لبوں کے ساتھ، حضرت فاروق اعظم تو باقاعدہ بول ہی پڑے اور عرض کرتے ہیں، واہ واہ شہزادے کیا سواری پائی ہے۔ نہیں، میرا خیال میں آپ کو ایک لمحے کے لیے روکتا ہوں، بچے کو کندھے پر سوار کرایا ہوا ہو تو عام طور پہ سواری کا لفظ، یہ سواری کا نقشہ بنتا نہیں ہے کہ تو نے سواری کیسے پائی، لیکن میرا یہ مسئلہ تب حل ہوا جب میں نے داتا صاحب کی کشف المحجوب پڑھی تو داتا صاحب نے لکھا ہے کہ صرف کندھوں پر سواری نہیں کرایا تھا بلکہ زلفوں کو لگام بنا کے بھی پکڑا رکھا تھا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، حیدری، میری سرکار کے سب غلام زندہ باد۔ وہ نقشہ پھر میں انشاءاللہ کبھی کھینچوں گا، اشعار بھی آپ کو سناؤں گا کہ زلف میری تھام لو تم کو اگر چاہیے لگام، نانا جی جنت سے منگوا دیجئے گھوڑا مجھے، بے سواری میں نہ جاؤں گا نماز عید کو، بے سواری میں نہ جاؤں گا نماز عید کو۔ چشتی صاحب کو اللہ تعالیٰ جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان سے یہ شعر کبھی سنے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے، بے سواری میں نہ جاؤں گا نماز عید کو، نانا جی جنت سے منگوا دیجئے گھوڑا مجھے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے کندھے پہ بیٹھ جا اور زلف میری تھام لو تم کو اگر چاہیے لگام، اور ننھے ننھے ہونٹوں سے کہتے چلو گھوڑا مجھے، اور زلف میری تھام لو تم کو اگر چاہیے لگام، میں ادھر مڑ جاؤں گا تم نے جدھر موڑا مجھے۔ یہاں میں نے آپ کو لانا تھا، بٹھا لیا، یہاں میری سرکار نے امام حسین علیہ السلام کو، اور جیسے یہ میرا آپ کو کپڑا نظر آ رہا ہے نا، تو اس طرح ایک قدم ادھر ایک قدم ادھر، آپ میری جانب دیکھ رہے ہو نا، اور یہاں بٹھا لیا، اور یوں امام پاک یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تھے دونوں قدم، دونوں پنڈلیاں وہ حضور نے تھام لی، اور حسین نے دوش اقدس پہ بیٹھ کے، کندھے پہ بیٹھ کے میرے آقا کی دستار کو تھام لیا۔ اب فطرت مسکرا کے ایک دوسرے سے بات چیت کر رہی تھی، اور حسین پاک کہہ رہے تھے اور رسول پاک کہہ رہے تھے، اے حسین اب فکر نہ کرنا، تو جہاں بھی جائے گا میں نے تجھے تھاما ہوا ہوگا، اور حسین کہہ رہے تھے آپ مجھے گرنے نہ دیجیے گا، میں آپ کے دین کی دستار کو گرنے نہیں دوں۔ اللہ اکبر۔ اور جس کے لیے یزید نے لاکھوں جتن کیے، جس کے لیے یزید نے لاکھوں ستم کیے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، اور جھکنا یزید فاسق و فاجر کے سامنے توہین بندگی ہے، شکست اصول ہے۔ کتنی عظیم ذات ہے مولا حسین کی، جس کے لیے رسول کے سجدے کو طول ہے، اور آتی ہے بار بار مدینے سے یہ صدا، ساغر تیرا سلام ہم کو قبول ہے۔ دروشی پڑھ لیجئے گا ایک بار، بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دو جگہوں سے قرآن پاک کی دو آیتیں اختصار کے ساتھ میں نے آپ کی خدمت میں ہدیہ کی ہیں۔ پہلا جو آیت آپ سب کو اکثر آتی ہے، یاد ہے، اکثر آپ سنتے ہو، جس میں ارشاد باری ہے لا تقول ولا تقولوا
اور نہ کہو، نہیں کہنا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ نہیں کہنا، خبردار یہ مت کہنا کہ وہ مر گئے۔ لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں، جو اللہ کی سبیل میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ نہیں کہنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اب فوری طور پر انسان کے من میں آتی ہے کہ جب ایک انسان ہمیں نظر آتا ہے کہ سانس نہیں لے رہا اور جنازہ بھی پڑھ دیا ہے اور اسے دفن بھی کر دیا ہے اور من مٹی کے نیچے وہ جا چکا ہے، بچے اس کے یتیم کہلاتے ہیں، بیوہ اس کی، بیوی اس کی بیوہ ہو چکی ہے اور شادی کر چکی ہے، کیا پھر بھی اسے مردہ نہ کہیں؟ آواز قدرت آ رہی ہے، بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہے لیکن ایسی زندگی گزار رہا ہے جس کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ اب یہاں پر جو باریک باتیں ہیں وہ میں بیان کرنے کے وقت متحمل نہیں ہے، تو یہاں تو فرمایا تھا دوسرے سپارے میں انہیں مردہ کہنا نہیں، لیکن چوتھے سپارے میں اس لفظ کو اور زیادہ باریک کر دیا اور فرمایا خبردار لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ کہنا تو دور کی بات ہے، انہیں مردہ گمان بھی نہیں کرنا۔ پہلی آیت کریمہ میں انہیں مردہ کہنے سے روک دیا، مردہ کہنے سے منع کر دیا کہ وہ مردہ کہنا نہیں ہے، لا تقولو، مردہ قول نہیں کرنا، مردہ کہنا نہیں۔ لیکن اس دوسرے مرحلے میں تو عجب بات کی ہے، کیا؟ لا تحسبن الذین، باری تعالیٰ وہ تو دنیا سے چلا گیا، بچے یتیم، بیوی اور جگہ پہ شادی بھی کر چکی ہے، بیوہ ہونے کے بعد، عدت گزارنے کے بعد اب بھی وہ زندہ کہنا ہے، فرمایا کہنا تو بڑی دور، لا تحسبن الذین، انہیں کبھی مردہ گمان بھی نہ کرنا، مردہ خیال بھی نہ کرنا۔ جہاں میں آپ کو لے کے آ رہا ہوں میرے ساتھ ساتھ ذہنی طور پر چلیے، انہیں مردہ گمان بھی نہ کرنا، وہ زندہ ہے، بل احیاء، وہ زندہ ہے۔ اچھا فوری طور پر کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جو اللہ فرما رہا ہے نا وہ زندہ ہے، دو بار کہا وہ زندہ ہے، بل احیاء، نہیں وہ زندہ ہے، شاید اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی بہادری زندہ ہے، اس کا معنی یہ ہوگا کہ اس کا قصہ زندہ ہے، اس کا معنی یہ ہوگا کہ اس کی شہادت کا واقعہ زندہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ کوئی انسان یہ گمان کر سکتا ہے کہ وہ جس طاقت، بہادری، قوت، شجاعت کے ساتھ لڑا تو شاید اس کی کہانی، اس کی شجاعت زندہ ہے، لیکن یہاں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے کے سارے گمان ختم کر دیے اس فقرے کے ساتھ، فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، یہ کہانی کی بات نہیں ہے، قصے کی بات نہیں ہے، اس کی شجاعت کی زندگی کی بات نہیں ہے، وہ خود زندہ ہے، احیاء عند ربہم یرزقون، اور ایسی زندگی گزار رہا ہے جس میں اس کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ قصہ کہانی کو رزق نہیں دیا جاتا، وہ ایسی زندگی گزار رہا ہے جس میں رزق بھی دیا جاتا ہے، لیکن باری تعالیٰ تو نے ہمیں کہنے سے بھی روک دیا، ہمیں گمان کرنے سے بھی روک دیا، ہمیں سوچنے سے بھی روک دیا۔ بس آخری نقطہ کیا کہ میں بات کو تیزی کے ساتھ آگے بڑھانے لگا ہوں، بس ذرا تھوڑا سا جاگیے تاکہ اب تک کی میری محنت سوارت ہو جائے، اکارت نہ جائے۔ یہ 5 منٹ جو مجھے گفتگو کرتے ہو گئے، توجہ میری جانب رکھیے گا۔ باری تعالیٰ ہم جب دیکھ رہے ہیں وہ دنیا سے چلا گیا، کٹ گیا، تلوار لگی، گردن اس کی جدا ہو گئی سر سے، یا توپ کا گولہ لگا وہ بالکل اڑ گیا، اور بچے یتیم ہو گئے، ہم نے اسے دفن کر دیا، جنازہ بھی پڑھ دیا، بیوہ بھی ہو گئی، بیوی اس کی، بچے اور یتیم ہو گئے، اور بیوی نے اور شادی کر لی۔ باری تعالیٰ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ولا تشعرون تو نے کہہ دیا، ہم نے مان لیا، لیکن باری تعالیٰ ہمیں قریب کر،
اپنے اس شعور کے ہم جان سکیں وہ کیسے زندہ ہے، ہم اسے کیوں مردہ نہ کہیں، ہم اسے کیوں مردہ گمان نہ کریں۔ تو آؤ میں آپ کو قرآن پاک کی ایک تیسری آیت سناتا ہوں تاکہ بات آپ کو ہمیشہ کے لیے یاد رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا تیسرے سپارے کی یہ آیت ہے، پہلے ہم نے پڑھی دوسرے اور چوتھے کی، اب تیسرے سپارے کی آیت سنو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مثل الذین، مثال ہے اس کی، مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، مثال ہے اس مال کی ایسے جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، وہ مال، وہ روپیہ پیسہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے اس کی مثال ایسے ہے، مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ۔ وہاں لفظ کیا تھا؟ لا تقولوا لمن یقتل فی، آپ کی توجہ میری جانب نہیں رہی ہے، دیکھتے میری جانب نہیں۔ دوسری آیت میں کیا کہا تھا؟ ولا تحسبن الذین قتلوا فی، لفظ یاد رہے گا نا، فی سبیل اللہ، پھر کہا فی سبیل اللہ۔ اس آیت میں کہا اور وہ مال جو تم اللہ کی فی سبیل اللہ خرچ کرتے ہو، مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، جو فی سبیل اللہ خرچ کرتے ہو اس کی مثال ایسے ہے، ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کا مثل، اس کی مثال ایسے ہے، حبۃ، جیسے ایک دانہ زمین میں کاشت کیا جائے، زمین میں بو دیا جائے، زمین میں دبا دیا جائے، حبۃ انبتت سبع سنابل، وہ زمین سے اگے اور اس کے اوپر 7 بالیاں لگے، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، پھر ہر سٹے میں، ہر بالی میں 100 دانے لگے، واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے اللہ چاہتا ہے بڑھا بھی دیتا ہے۔ پھر اب میری جانب متوجہ ہو جاؤ، کہا جو روپیہ پیسہ تم دین کے لیے فی سبیل اللہ خرچ کرتے ہو اس کی مثال اس دانے کی طرح ہے جو زمین میں بو دیا جاتا ہے، اوپر 7 سٹے لگتے ہیں، 7 سٹوں کے اوپر 100 دانہ لگتا ہے، ایک کے بدلے میں 700 ہو جاتے ہیں، ایک دانے کے بدلے میں 700 دانے مل گئے۔ تمہیں کیوں ملے؟ کیونکہ فی سبیل اللہ، مثلا جو روپیہ تم خرچ کرتے ہو فی سبیل اللہ، جو فی سبیل اللہ مال خرچ کرتے ہو اس کی مثال بھی ایسے ہی ہے، ایک کے بدلے میں 700 مل جاتے ہیں، جیسے ایک دانے کے بدلے میں 700 دانے ملتے ہیں، اسی طرح جو روپیہ تم فی سبیل اللہ خرچ کرتے ہو ایک روپے کے بدلے میں 700 مل جاتے ہیں۔ آخری جملہ کہنے لگا ہوں، یہی وجہ ہے اللہ فرما رہا ہے جب ایک دانے کے بدلے میں 700 مل جاتے ہیں، جب ایک روپیہ فی سبیل اللہ خرچ کرنے والے کو 700 مل جاتے ہیں تو جو اپنی جان فی سبیل اللہ دے دیتا ہو، یا نہیں مزہ نہیں آیا، سارے مل کے محبت کے ساتھ میری سرکار کے نام تک کا نعرہ ہی کافی ہے، لیکن جواب سارے دیا کریں، کنجوسی نہ کیا کرو۔ قیامت کے دن یہ تیرے یا علی کہنا کام آئے گا، کیونکہ میرے آقا مسجد میں بیٹھ کے بتلا کے گئے ہیں کیا کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ جب تو نعرہ حیدری کے جواب میں یا علی کہتا ہے تو تجھے اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا یا اللہ کہنے کا ملتا ہے۔ فی سبیل اللہ۔ اب پھر واپس پلٹتے ہیں، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر کسی کے پاس ایک دانہ ہو زمین میں دبا دے 700 مل جائیں، کوئی 1 روپیہ خرچ کرے، یہ میری بات تو ہے نہیں، اللہ پاک کی میں نے تینوں آیتیں پڑھ رہا ہوں، فی سبیل اللہ کا لفظ بھی سنا رہا ہوں اور خود اللہ سبحانہ و تعالی مثال دے رہا ہے۔ اب جس کے پاس 1 روپیہ ہو بدلے میں 700 مل جائیں تو کیا آپ اسے کہو گے اس کے پاس کچھ نہیں ہے؟ تو جس نے جان دے دی بدلے میں کتنی ملی؟
پتہ نہیں آپ، جس کے پاس ایک تھی تو اس نے فی سبیل اللہ لگا دی، بدلے میں مل گئی 700 جانیں۔ اب سمجھ آئیے اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ اسے مردہ گمان بھی نہ کرنا؟ کیوں؟ جس کے پاس ایک جان ہو اسے مردہ نہیں کہہ سکتے، جسے 700 جانیں مل جائیں اسے مردہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ حیدری اچھا، میرا خیال ہے آپ شاید اس لیے بھی میرے ساتھ اس طرح مسلسل نعرے کا جواب نہیں دے رہے ہو سکتا ہے آپ کے من میں آ رہی ہو کہ جب کٹ جاتا ہے، تلوار لگی، نیزہ لگا، تیر لگا، بندوق کی گولی لگی، توپ کا گولہ لگا، اور کوئی چیز لگی، وہ کٹ گیا، شہید ہو گیا، جان نکل گئی، تو شاید اسے بڑا درد ہوتا ہوگا، بڑے علم کے ساتھ، بڑی تکلیف کے ساتھ، خون نکلنے کے ساتھ، بڑی درد کے ساتھ وہ دنیا سے جا رہا ہوگا۔ تو شاید اس لیے نہیں، میرے دوست یاد رکھیے گا، شہادت اللہ کی راہ میں جان دینا، فی سبیل اللہ، یہ درجہ ہی ایک ایسا ہے، عشق ہی ایک ایسا ہے۔ میری سرکار نے کہا، کائنات کے شہنشاہ نے کہا، اللہ کے حبیب نے کہا، جب شہید دنیا سے جاتا ہے، تلوار لگے، نیزہ لگے، تیر لگے، جب اس کی جان بدن سے نکلتی ہے اسے درد نہیں ہوتا، بلکہ مثال دے کے کہا میرے آقا نے، فرمایا چیونٹی کے کاٹنے سے بھی کم درد ہوتا۔ ادھر والے بھی بولو نا، جس نے ہاتھ اٹھا کے نعرے کا جواب دیا اس کے ہاتھ میں قیامت کے روز دامن مصطفیٰ آ جائے، مل کے کہو نعرہ رسالت۔ میری سرکار نے کہا چیونٹی کے کاٹنے سے بھی کم، یہ حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، چیونٹی کے کاٹنے سے بھی کم۔ لیکن نہیں، ابھی بات پوری نہیں ہوئی، ابھی بات کامل نہیں ہوئی، میرے آقا نے آگے اس سے بھی کہا ہے کچھ، واہ رب کائنات تیری راہ میں جان دینا اور مصطفیٰ پیارے کے نام پہ جان دینا چونٹی کے کاٹنے سے بھی کم۔ اس کا مطلب ہوا کچھ درد تو شاید ہوگا، بالکل معمولی سا، نہ ہونے کے برابر چونٹی ایسے کاٹے تو انسان ہاتھ پھیر دیتا ہے بس۔ فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ تو ایک عام شہادت کی بات ہے، جو رسول اللہ کے نام پہ جان دیتا ہے۔ جب جان دینے والا حضور رسول اللہ کا غلام ہو اور حضور کے نام پر دے رہا ہو اور اللہ کے عشق میں جان دے رہا ہو، پھر اسے درد نہیں ہوتا، اسے لذت ملتی ہے۔ میرا خیال ہے یہ صرف ہمارے جذبات کی بات نہیں ہے، یہ صرف میرے لفظوں کی کہانی نہیں ہے۔ خود میری سرکار نے کہا جب ایک بندہ مومن قتل ہوتا ہے، جب وہ شہید ہوتا ہے، جب تلوار لگی، نیزہ لگا، وہ قتل ہو گیا، جان نکلی، اور اچھا پھر میں واپس پلٹتا ہوں کہ اسے شہید کیوں کہتے ہیں، پھر واپس پلٹتا ہوں، لیکن ہم پہلے بات پوری کر لیں، جو رسول پاک نے کہے پہلے وہ پوری کر لیں، درمیان میں نہیں۔ میری سرکار نے کہا جان اس کی نکلی اور رب کائنات کے حضور وہ جنتوں میں پہنچتا ہے اور جنت کی ساری نعمتوں کا اسے مالک بنا دیا جاتا ہے، اور ساری نعمتوں کا مالک بنانے کے بعد اب اللہ سے پوچھتا ہے تو نے میرے نام پہ جان دی ہے، جو کچھ تھا تجھے دے دیا، بول اب اور کیا چاہتا ہے۔ بات پوری کر لوں، یہاں بھی نعرہ بنتا ہے لیکن آگے نعرہ لگائیے گا تاکہ جواب سارے دوست دے سکیں۔ آواز قدرت آتی ہے، یہ میری بات نہیں ہے، قصہ کہانی نہیں ہے، قرآن میری سرکار کا فرمان ہے، آواز قدرت آتی ہے، بول تجھے اور کیا چاہیے۔ اب وہ جنت میں ہے اور ساری نعمتیں لے چکا ہے، سب سے بڑی نعمت جنت کی وہ دیدار الہی ہے، وہ پا چکا ہے، اور سمجھ میں آنے والی نہ آنے والی ساری نعمتوں کا مالک بنا دیا جاتا ہے۔ اب اللہ پوچھتا ہے بول کیا چاہیے۔ میری سرکار کہتے ہیں، شہید ہاتھ باندھ کے کہتا ہے مجھے تیرے نام پر جان دینے میں جو لطف آیا تھا وہ لینے کے لیے پھر دنیا میں بیٹھ، پھر تیرے نام پہ کب کی دنیا سے آنا چاہتا۔
آہا حسین کہنے کی کوشش کا فیض ہے شوکت، دکھائی دیتا ہوں کہیں غلاموں میں، حسین سمجھنے کی آرزو بھی نہیں، مداخلت کرتا نہیں میں خدا کے کاموں میں، نعرہ حیدری بچپن میں ہمارے دل میں بسایا حسین ہے، ڈوریوں میں مجھے سنایا حسین ہے، کیا ڈرائیں گے یہ مکے یزید مجھے، کیا ڈرائیں گے یہ مکے یزید مجھے، میری دولت رگوں میں بسایا حسین ہے، مکے کے اندر دل میں چین سارے اللہ اکبر. معلوم یہ ہوا اسے لذت وہ آتی ہے جان دین. ثابت یہ ہوا کہ صرف چونٹی کا کاٹنا نہیں، وہ ایک مثال تھی، اصل میں اسے صرف جانے میں وہ لذت آتی ہے. وہ جنتوں میں پہنچ کر بھی کہتا ہے واپس بھیج پھر تیرے نام پر ہیں. آپ کو شعر، وہ برخوردار نے آپ کو شعر جگانے کے لیے سنائے تھے، سلانے کے لیے نہیں. جاگ کے میری جانب متوجہ ہونا ایک لمحے کے لیے. میں آپ کو پھر واپس لاتا ہوں. آپ سوچ رہے ہوگے یہ کیسے ممکن ہے؟ انسان کی عقل تقاضا کرتی ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کی گردن کٹ رہی ہے، ہاتھ پاؤں کٹ رہے ہیں، گولی لگی سینے میں، درد نکل رہا ہے اور خون کا فوارہ چھوٹا ہوا ہے، اور آپ کہتے ہو درد نہیں ہوتا، اسے لذت ملتی ہے. ہاں میں آپ کو دلیل کے طور پر پھر قرآن سناتا ہوں اور مصر میں لے کے چلتا ہوں. آئیے میں آپ کو مزید اپنی بات مؤکد کرنے کے لیے مصر میں لیے چلتا ہوں. میں آپ کو حضرت بی بی زلیخا کے محل میں لیے چلتا ہوں تاکہ میں آپ کو بتلا سکوں کہ جب شہید دنیا سے جاتا ہے وہ درد و علم کے ساتھ نہیں جاتا. بیویوں نے تانا دیا. حضرت زلیخا جب پیار کر بیٹھی حضرت سرکار سیدنا یوسف علیہ نبی علیہ السلام سے، جا کے قرآن پاک پڑھیے گا. اس واقعے کو قرآن کہتا ہے احسن القصص، خوبصورت قصہ، کیونکہ واقعات اس میں خوبصورت لوگوں کے ہیں. بی بی زلیخا جو خود حسن کی شہزادی اور پیار کر لیا حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام کے ساتھ، سہیلیوں نے تانا دیا. عزیزان مصر، وہ خواتین مصر تانا دیا، ارے زلیخا تو ایک بکے ہوئے غلام پہ عاشق ہو گئی، تو نے بکے ہوئے آئے ہوئے بک کر آئے ہوئے غلام کو دل دے دیا. کہاں تیرے جیسی شریف زادی، کہاں تیرے جیسی ناز و نعم کی پلی شہزادی، اور کہاں مصر کے بردہ فروشوں کے بازار میں بکا ہوا غلام، اور تو نے اس کو دل دے دیا. جب بات بڑھتی گئی، تانا بڑھتا گیا اور پورے مصر میں شہرہ ہو گیا کہ بی بی زلیخا نے ایک بکے ہوئے غلام کو دل دے دیا اور عشق کر بیٹھی اور دل دے بیٹھی. بی بی زلیخا قربان، بی بی زلیخا نے اپنی سہیلیوں کو بلا کے بحث نے کی ہے، مجادلہ نے کیا، بات چیت نے کی. بی بی زلیخا سمجھ گئی یہ میرے اوپر اعتراض اس لیے کر رہی ہیں انہوں نے میرے یوسف کو دیکھا نہیں. میں نے از خود یہ فکرہ آہستہ آواز میں کہا تھا کہ شاید آپ سارے بول پڑو گے. بی بی زلیخا نے کہا اپنی خادمہ سے یہ مجھے تانا اس لیے دے رہی ہیں کہ انہوں نے میرے یوسف کو دیکھا نہیں، انہوں نے میرے یوسف کو دیکھا نہیں ہے. اور بہتر یہ ہے بجائے میں ان سے بحث کروں، بجائے اس سے کہ میں ان کے ساتھ سر کھپائی کروں، بہتر ہے میں یہ تانا دھونے کے لیے انہیں اپنا یوسف دکھا ہی دیتا. اور پھر دعوت نامے جاری ہو گئے اور خواتین مصر کو بلا لیا گیا. وہ ناز و نعم کی پلی شہزادیاں جو خواتین نے مصر، بی بی زلیخا نے اپنی جیسی بادشاہوں کی، وزیروں کی، امیروں کی، مشیروں کی
خواتین کو بلا لیا اپنے گھر میں, محل میں, اور ایک عظیم الشان دعوت کا انتظام کیا گیا. اور قرآن کہتا ہے تکیے لگا دیے گئے, مسند لگا دی گئی, دسترخوان بچھا دیا گیا, اور ان کو ٹیک لگانے کے لیے تکیے کے ساتھ ٹیک لگانے کے لیے تکیے بھی فراہم کر دیے گئے. عزت و احترام کے ساتھ تمام خواتین بیٹھی ہوئی تھیں, اور آگے کھانے کے لیے مختلف پلیٹیں سامان رکھتے ہیں. جیسے ہم کھانا رکھتے ہیں تو چاول وغیرہ کھانے کے لیے چمچ رکھتے ہیں, یہ وہ دعوت ہے جس میں کھانے کے لیے چمچ نہیں رکھے گئے, چھریاں رکھی گئی. چمچ والی دعوت اور ہوتی ہے, یہ چھریوں والی دعوت ہے. سیب رکھ دیے, فروٹ رکھ دیے, ناشپاتی رکھ دیے, امرود رکھ دیے, سیب رکھ دیے. اور حضرت یوسف سے کہتی ہے, اب میں نے ایک باریک سا نکتہ بھی کہنا ہے, اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں, بات نہیں سمجھانا تو کیا ہے, میں آپ تک ٹھیک پہنچا سکوں.